اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ہما میر. ماس ٹرانزٹ عوام الناس کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ان کے نقل و حمل کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کرے. دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے بڑے انتظامات ہوتے ہیں. ایک تو بسیں چلتی ہیں سڑک پر، اس کے علاوہ زیر زمین لوکل ٹرین چلتی ہے جسے میٹرو کہتے ہیں. پھر ایک ٹرین جو ہے وہ زمین سے اوپر چلتی ہے جسے اسکائی ٹرین کہتے ہیں، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر کسی کے پاس اپنی ذاتی سواری نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس موٹر بائک یا گاڑی نہیں ہوتی. تو جو میجورٹی ہے لوگوں کی وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو میٹرو وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو اسکائی ٹرین ہوتی ہیں، یہ خودکار نظام کے تحت چلتی ہیں اور ان کے کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے سسٹم. مقررہ وقت پہ آتی ہیں اسٹیشن پہ، لوگ سوار ہوتے ہیں اور اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ٹرام بھی چلتی تھی اور لوکل ٹرین ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں کراچی میں لوکل ٹرین چلتی تھی اور 10 پیسے اس کا کرایہ ہوتا تھا. تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے یا لوگوں کے لیے ان کی جیب پہ بار نہیں ہوتا تھا. 10 پیسے کچھ بھی نہیں ہوتے، اور وہ ٹرین چلتی تھی، کہیں ہالٹ ہوتا تھا، کہیں اسٹیشن ہوتا تھا، اور آرام سے لوگ سفر کرتے تھے. تو دنیا میں تو ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ میں اور ان ذرائع میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں الٹا ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا ان کو سہولت مل رہی ہے، چلو بھائی بند کرو. تو جو سرکولر ٹرین تھی وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دی گئی. اور اس کا یہ ہوا کہ پھر جو منی بسیں ہیں اور بسیں ہیں، کھچاڑا بسیں، دھواں اگلتی، اس پہ لوڈ بڑھ گیا، رش بڑھ گیا. پھر کرائے اپنی منمانی ہونے لگی، اپنے حساب سے انہوں نے سیٹ کیے. تو جو لوگ ہیں ان بیچاروں کا کیا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں ریل کی پٹری ڈھونڈے تو آپ کو وہ جہاں پہ یہ ٹرین چلا کرتی تھی وہاں ریل کی پٹری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں اسٹیشن میدان ہوا کرتے تھے وہاں پلازے تعمیر ہو گئے ہیں. یہ تو فرنیچر مارکیٹ ایک بہت بڑی بن گئی ہے، یہاں پر گھر تعمیر ہو گئے ہیں ریلوے کی زمین پہ. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی کیسے کسی کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے، وہ بھی سرکار کی زمین پہ، ریلوے کی زمین پہ. کوئی کیسے اپنی فرنیچر کی دکان یا پلازا یا فلیٹ یا کس طرح سے کوئی عمارت کھڑی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ لوگ آباد ہو گئے ہیں، وہاں پہ کاروباری زندگی رواں دواں ہے. کہاں کی پٹری، کہاں کا اسٹیشن، کہاں کا میدان. اب تو اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو ایک عذاب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جاپان ہے اور دوسرے ممالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے کہ ہم آپ کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سرمایہ کرنے کے لیے کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمیں تکلیف میں ہی رہنے دو، ہمیں کوئی راحت، کوئی آسائش عوام کے لیے نہیں چاہیے. تو میرے بھائی، جو حکومت میں ہوتے ہیں کسی بھی دور میں ہوں، ان کا کام عوام کی خدمت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عوام کی خدمت کا نعرہ لگا کر ہی ایوانوں تک پہنچتے ہیں. تو کیا ہم عوام کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یا ماس ٹرانزٹ کے لیے یہ کہہ سکیں؟ میں کسی ایک پارٹی کو، ایک حکومت کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں ایک جرنلائزڈ گفتگو کر رہی ہوں سب کے لیے کہ یہ سب کے سوچنے کی بات ہے. اب آپ دیکھیں پنجاب میں زبردست کام ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ میٹرو بس چل رہی ہے اور ابھی پچھلے دنوں ایک افتتاح بھی ہوا ہے. تو دیکھیں انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ لوگوں کی آمد و رفت کے مسائل کو حل کیا جائے. خدا کرے کہ سندھ میں بھی اس طرح کے میجرز ہوں، بلوچستان میں بھی ہوں، KPK میں بھی ہوں، ہر جگہ یہ چیز ہو. اور یہ جو بسوں میں دھکے کھانا ہے نا، بسوں کا کوئی سٹاپ نہیں ہے، کوئی سٹاپ نہیں، جس کا جہاں دل چاہتا ہے گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ سڑک پہ جا رہی ہے منی بس، سپیڈ میں آگے پیچھے گاڑیاں ہیں اور کسی صاحب کو اترنا ہوا تو وہ سلو کر دیتے ہیں. اب یہ آپ کا آرٹ ہے کہ آپ اس سلو ہوئی بس، منی بس میں سے اتریں، اور اگر پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی کی زد سے آپ بچ جائیں تو یہ آپ کی قسمت ہے، ورنہ اگر آپ کچلے گئے تو یہ آپ کا قصور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو بس میں سوار ہونا ہے تو کنڈکٹر صاحب ایک تو یہاں سے کھمبا پکڑا ہوا ہوتا ہے اور لٹکا ہوا ہوتا ہے اور بس پیٹ بھی رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور آواز بھی لگا رہا ہوتا ہے، اور بندے چڑھانا ہوتا ہے تو وہ چڑھا بھی لیتا ہے. چلتی بس میں ہم لوگ سب سوار ہوتے ہیں، ہمارا قصور ہے نا کہ ہم سٹاپ پہ کھڑے نہیں ہوتے. سٹاپ ہیں کہاں؟
میں نے دیکھے ایک آدھ جگہ پہ شیڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، وہاں سیاسی نعرے لکھے ہوئے. تو جو بس اسٹاپس ہوتے ہیں، جو بینچز ہوتی ہیں، وہاں پہ باقاعدہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. وہ جگہ سے آپ کو انکم بھی ہو سکتی ہے. آپ وہاں پہ کسی کا بورڈ لگا دیں، کسی کا اشتہار لگا دیں، اور ہر اسٹاپ کا نمبر ہوتا ہے. یہاں مجھے کوئی بتا دے کسی اسٹاپ کا کوئی نمبر ہے. اور جیسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں جب سفر کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے. جیسے جب میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتی ہوں کینیڈا میں، تو میں انٹرنیٹ پہ اسکیجول دیکھتی ہوں. وہاں جو ہے کچھ بسیں 15 منٹ کے بعد آتی ہیں، کچھ آدھے گھنٹے بعد آتی ہیں. اب میں کمپیوٹر پہ جو ہے وہ دیکھوں گی کہ مجھے کہاں سے کہاں جانا ہے، تو میرا اسٹاپ نمبر کیا ہے، اور میرے اسٹاپ پہ میرے نمبر کی مطلوبہ بس کتنے بجے آئے گی. تو کمپیوٹر مجھے بتا دیتا ہے پہلی بس 5:30، دوسری بس 5:45، تیسری بس جو ہے 6، 6:15. اب اس حساب سے میں گھر سے نکلوں گی. 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے اور بس آ جاتی ہے اور وہ مجھے اتار دیتی ہے. آٹومیٹک دروازے ہوتے ہیں. آٹومیٹک جب آپ بس میں داخل ہوتے ہیں قطار بنا کے، صبح آپ کو بھلے کتنی جلدی ہو، ہر ایک کو کام پہ پہنچنا ہے، ہر ایک کو اسکول کالج پہنچنا ہے، کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی ہے. قطار بناتے ہیں، بس میں داخل ہوئے. پہلے تو جو بس ڈرائیور صاحب یا صاحبہ ہیں ان کو ہیلو کہتے ہیں، ان کی تعظیم ہوتی ہے. اور وہ بھی کوئی نہیں کہتا بھائی جلدی کر. اس طرح کی لینگویج تو بہت بری بات ہے. آپ کسی سے روڈ نہیں ہو سکتے. بسوں میں آڈیو ویڈیو سسٹم ہے، مانیٹر ہو رہا ہے. تو آپ داخل ہوئے، اگر آپ کے پاس پہلے سے ٹکٹ ہے، آپ نے ایک مشین میں انسرٹ کیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے. اگر ٹکٹ نہیں ہے تو آپ اسی وقت مشین میں کوائنز ڈالیں اور آپ کا ٹکٹ نکل آئے گا. آپ اس کو کہیں گے تھینک یو، پیچھے بیٹھ جائیں. اگلے دروازے سے داخل ہوں، پچھلے دروازے سے اتریں، اور اترتے وقت بھی ڈرائیور کو تھینک یو کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ڈرائیور حضرات مہذب ہیں؟ کیا ہم ان سے مہذبانہ طریقے سے بات کرتے ہیں؟ اچھا، کنڈکٹر وہاں نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کیونکہ اس کو لوگوں سے کرایہ وصول کرنا ہوتا ہے نا. وہاں تو سب آٹومیٹک ہیں. الیکٹرانک بسیں ہیں، اپنے روٹ پہ چلیں گی. کوئی جو ہے وہ اچھا، بس کے اندر بھی رش جب ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں ہوتا کوئی کسی کی پاکٹ مار لے، کوئی کسی کو دھکا دے دے، کوئی گالم گلوچ، کوئی جھگڑا فساد، کوئی تلخ کلامی دیکھنے میں نہیں آئی. تو اگر یہ خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو. اور ہمیں بھی اگر یہ سہولیات مل جائیں تو کیا ہی اچھا ہو. کیونکہ عوام جو ہے اس پر نئے نئے ٹیکس تو لگائے جاتے ہیں، تو عوام ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، مگر عوام کو ان کے حقوق بھی دے دیے جائیں، ان کو سہولیات دے دی جائے. پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر دیا جائے، خصوصاً یہاں سندھ میں جہاں بہت مسائل، اور کراچی کی ٹریفک تو الامان الحفیظ. ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے رکشوں میں بھی سفر کیا ہوگا. کراچی کے رکشے بڑے زبردست ہیں. تو اب جو موٹر بائک ہے نا، اس کا ایک انجن ہوتا ہے، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا انجن کی. جیسے گاڑی ہے 1200 سی سی، 800 سی سی، 1000 سی سی، 1600، تو کیپیسٹی ہوتا ہے انجن کی طاقت. تو موٹر سائیکل جب بنائی جاتی ہے تو وہ 2 افراد کے بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ وہ جو سائڈ کے مررز ہوتے ہیں نا، جس سے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، وہ اب بائکس پہ نہیں ہوتے ہیں. اور اس بائک پہ پورا ایک رکشہ پیچھے لگا لیا ہے. تو 2 آدمی کے بجائے 8 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سوچیے کس قدر ڈینجرس بات ہے. 8 آدمی یا 6 آدمی اس 2 بندے والی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، وہ پورا ان بندوں کا لوڈ، اس رکشے کا لوڈ، اس سارے جو اسٹرکچر ہے پورا پہیوں کا، اس کا لوڈ لے کے جا رہا ہے. اور اس کو پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اس سائڈ سے نہ اس سائڈ سے. اور وہ مین روڈ پہ چل رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے کہ پیچھے سے بس آ رہی ہے یا ٹرک آ رہا ہے یا کوئی گاڑی آ رہی ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. یہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن کوئی اس حوالے سے اصول وضع نہیں کیے گئے، کوئی قوانین نہیں. اگر ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اگر اس پہ نہ بیٹھے تو کہاں بیٹھیں، کس پہ بیٹھیں. بسوں کی چھتوں پہ لوگ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. شام کے اوقات میں گھر جانے کے لیے بسوں میں جگہ نہیں ملتی ہے. تو ہم لوگ بہت اس حوالے سے مسائل کا شکار ہیں. ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جس دن CNG نہ کہ بند ہو اس دن تو بس کمبختی آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں. CNG، آپ کی گاڑی CNG پر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. میں تو صدمے میں تھا، کمبختی میں تعلیم لے گا.
کتنی بیتالی بجے. ہاں سی این جی جو ہے جس دن بند ہو جاتی ہے تو وہ اس دن رکشے والوں کی تو چاندی ہو جاتی ہے. اپنے من مانے کرائے وصول کرتے, بھلے ان کا رکشہ سی این جی پہ ہو یا نہیں ہو. اسی لیے جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو کرائے کم نہیں کرتے, کہتے ہمارا تو جی سی این جی پہ چلتا ہے. اور سی این جی کی قطاریں تو خدا جانے کیسی پلاننگ ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں, کیسے فیصلے کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. خدا را رحم کریں ہمارے اوپر اور ہمارے مسائل حل کریں. روزانہ جو ہے وہ کرایہ دینا بس کا جو ہے وہ آپ کی آدھی تنخواہ کرائے میں جاتی ہے, اور صبح کے 2 گھنٹے, شام کے 2 گھنٹے, 4 سے 5 گھنٹے آپ کے سڑک پہ گزرتے ہیں. اس کے بعد جب بندہ کام پہ یا گھر پہنچتا ہے تو مینٹلی آدھا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم سب نفسیاتی مریض ہو جائیں گے اگر یہی ٹریفک کی صورتحال رہی. خدا کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے صبح پاکستان.